آج میں پہنچ گیا ہوں قزوین میں، اور میرے پیچھے تاریخی جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے، اس کا کوئی نام ہے، مجھے ذرا نام بھول گیا ہے، معذرت چاہوں گا۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ یہاں سے فصیل قزوین جو ہے وہ شہر شروع ہوتا ہے۔ یہ سارا تاریخی اندر شاید بازار ہے، اور دوسرا یہاں پہ ایک تاریخی شخصیت کا جو ہے وہ اسٹیچو بھی لگا ہوا ہے۔ تو قزوین آ گیا ہوں اور اب جا رہا ہوں جناب انیس جہانگیر، ڈاکٹر انیس جہانگیر خان صاحب کے پاس، جو کہ دانشگاہ امام خمینی بین المللی امام خمینی دانشگاہ میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کی خصوصی کہہ لیں کہ دعوت پہ، ان کی پیار بھری محبت، ان کی کہہ لیں کہ بلانے پہ جو ہے وہ میں قزوین آیا ہوں۔ تو پچھلے ٹور میں قزوین نہیں تھا، تو یہ نیا شہر ہے، دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ، وہ بھی بڑے کہہ لیں کہ گھومنے پھرنے کے شوقین آدمی ہیں، ولاگز بناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بھی ان کے ساتھ کچھ ولاگز بناؤں گا، اور کچھ نشستیں اچھی سی نشست بھی کریں گے۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ۔ میں قزوین میں اپنے میزبان ڈاکٹر انیس جہانگیر خان کے ہاسٹل پہنچا، جہاں پر انہوں نے مجھے مرکز زبان فارسی کا دورہ کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ جن طلبہ و طالبات نے میڈیکل اور انجینئرنگ میں داخلہ لینا ہوتا ہے، وہ اسی مرکز زبان سے زبان فارسی میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اس موقع پر یہاں پہ مجھے پاک ایران دوستی کا گوشہ بھی دیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد ہم لوگ دانشگاہ بین المللی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کیمپس گئے، جہاں پر میں نے دانشگاہ کے مختلف شعبہ جات، کلاس رومز اور دیگر جگہوں کو دیکھا، اور اس موقع پر فارسی زبان و ادب کے استاد ڈاکٹر رضا چہرغانی صاحب سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے اردو کی معروف شاعرہ پروین شاکر کے حوالے سے خوب بات چیت کی۔ میں ہوں آج قزوین میں، اور میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر انیس جہانگیر خان صاحب، جو کہ یہاں پہ دانشگاہ بین المللی امام خمینی کے جو ہے وہ طالب علم ہیں، اور یہاں سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے لے کے آئے ہیں بازار، تو یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ہمیں کہ یہ کیا بازار ہے، کیا اس کی ہسٹری ہے۔ جی بہت شکریہ جی، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان، سب دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ آپ کا بہت شکریہ شہباز بھائی، آپ تشریف لائے۔ جی شہباز بھائی، یہ اس وقت ہم قزوین میں موجود ہیں۔ یہ ایران کا جو شہر قزوین ہے، یہ تاریخ اور فرہنگ کے لحاظ سے بہت معروف اور مشہور شہر رہا ہے، اور یہ قزوین شہر دور صفوی ٹائم پیریڈ میں، جو صفوی ٹائم پیریڈ ہے نا، یہ ٹائم جو ہے یہ بڑا سخت ٹائم ہے، جسے ہم کہتے ہیں بڑا ریلیجس، بڑا آرتھوڈاکس قسم کا ٹائم ہے۔ اس وقت کے جو حکمران تھے، جو عمرا تھے، وہ بڑے سخت تھے۔ اسی ٹائم پیریڈ پہ جو فارسی ادب کو جو ترویج ملی ہے، جو فارسی ادب بڑھا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، اسی ٹائم پہ تھا۔ بہت سے شعراء یہاں سے ہجرت کر کے سب کانٹیننٹ میں چلے گئے، اور جو سبق بنا ہماری فارسی ادھر جہد کی، یہاں پہ اس وقت قصیدے کو اور نوحے کو بڑے ترویج ملی ہے، اور ہماری طرف غزل، پوئٹری، نظم کو منتقل ہوئی، فارسی ادب ہوا۔ تو ابھی ہم جس جگہ پہ موجود ہیں، آپ اگر جو دیکھنے والے ہیں ان کو بلڈنگ کا اوپر والا حصہ دکھائیں، آپ کو یہ روشن دان نظر آ رہے ہیں، یہ ہوا کی جو نکاسی کا سسٹم ہے کہ ہوادار ہیں، اور یہ بلڈنگ کا سٹرکچر اسی طرح ہے جیسے ہمارے اندرون شہر لاہور میں آپ کو اندرون شہر کی جو بلڈنگز ملتی ہیں، ہوادار سسٹم۔ سردیوں میں یہ عمارتیں گرم ہو جاتی ہیں، گرمیوں میں یہ ٹھنڈی ہیں۔ جیسے ابھی باہر کا ٹیمپریچر آپ نے دیکھا، آپ یہاں پہ تھوڑا کول فیل کر رہے ہیں۔ آپ دروازے دیکھیں، اب یہ میرے جو پیچھے ہم دروازہ اپنے ناظرین کو دکھائیں گے، دیکھیں ذرا دروازے کا سٹائل بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل آپ کو جو ہمارے لاہور قلعہ کے دروازے ہیں، یا آپ اکبری اور موچی اور گیٹ کے دروازے ہیں، یہ بالکل اسی سٹائل کے ملتے ہیں۔ محراب کا سٹائل جو ہے، اس کی جو میکنگ ہے بالکل اسی طرح ہے، آرکیٹیکچر بالکل اسی طرح ہے، اور ان کے جو پلر بائی پلر ہے، اینٹوں کا جو سٹائل اگر آپ دیکھیں، میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا بھی تھا، یہ آپ اینٹوں کا سٹائل دیکھیں، یہ سائز آپ کو
جتنی 13ویں 14ویں 15ویں اور 16ویں 17ویں صدی میں جتنی جو معماری ہوئی ہے، جتنا آرکیٹیکٹ کا کام ہوا ہے، صحیح، بالکل اسی پیٹرن کے اوپر ہوا ہے. کیونکہ یہ ترک فیملیز تھیں، جو صفوی تھے یہ بھی ترک تھے، صحیح، عثمانی یہ بھی ترک تھے. اتفاق سے جو ہماری طرح منگول فیملیز تھیں ان کا بھی جو ریشہ تھا وہ ترک النسل، ترک النسل تھا. صحیح، تو برحال اس حوالے سے جو مماثلت ملتی ہے وہ ان کے آرکیٹیکچر میں ملتی ہے، لیکن فکری اور آہنگی اور قلبی مماثلت تھی وہ نہیں تھی. لیکن آج ہمیں ان کی جو عمارتوں کا جو سٹائل ہے، ان کی جو آرکیٹیکچر ہمارے لاشعور کا حصہ ہے. بالکل وہ کسی نہ کسی جگہ ہمارے شعوری طور پر موجود ہے کہ جب ہم ان جگہوں پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لاہور میں بھی ایسا ہے، وہ یار یہ ہمارے پاس بھی موجود ہے. دہلی اور بنگال تک بھی جو ہمیں آرکیٹیکچر ملتا ہے، اور اس طرح باقی چیزیں آپ کو انشاءاللہ ہاں ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں جی آتے ہیں کوئی اہم پوائنٹس تو وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں. شاہراہ ریشم کی اگر ہم کہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے شاہراہ ریشم کا جو ٹچ ہے وہ اسی شہر سے ہے. پھر یہاں سے جو بغداد کے لیے قافلے نکلتے تھے عرب علاقوں میں نکلتے تھے. اگر آپ یہ پیچھے کی طرف میری سینری دکھائیں شہباز بھائی، یہ اس وقت آپ بڑی مشہور کتاب ہے ایران کے اندر جو پڑھی جاتی ہے شاہنامہ فردوس. شاہنامہ فردوسی، یہ اس کا یہ کریکٹر ہے اس وقت، اس کے رستم اور سہراب اس کا جو کریکٹر ہے اس کو بطور آرٹ کے طور پر پیش کیا گیا، ایک سینری کے طور پر اسکلپچر پینٹنگ. جی. اب ہم چھوٹے سے ایک قدیمی بازار کی طرف جاتے ہیں. ہمیں یہ ذرا بتائیے کہ ہم اس وقت کہاں پہ موجود ہیں، اور یہ جو پیچھے مسجد ہے یا بتایا اس کا نام کیا ہے اور ان میناروں کی خاصیت کیا ہے؟ جی شہباز بھائی، اس وقت ہم قزوین کی جامع مسجد قزوین میں موجود ہیں. صحیح. جیسے آپ نے اب لاہور میں بادشاہ مسجد سنی ہے، جی نیو دہلی کے اندر آپ نے جامع مسجد دہلی سنی ہے جو بڑی معروف ہے اور آپس میں ان کی بڑی مماثلت بھی ہے. صحیح. یہ قزوین کی جامع مسجد ہے، اس کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، جامع مسجد عتیق بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ معروف اور جو جانی جاتی ہے شہر سے، یعنی جامع مسجد قزوین. اس کی کنسٹرکشن کا جو حال ہے، اس کی صحن کی اور جو باقی آپ برادریوں کا سٹائل دیکھیں، دروازوں کا سٹائل دیکھیں تو آپ کو یہ بادشاہ مسجد کی کنسٹرکشن سے اور نیو دہلی کے اندر جامع مسجد دہلی کی کنسٹرکشن سے ملتی ہے. لیکن جو سب سے خاص بات ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ تھوڑا سا ٹرن لیں، ہم میناروں کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ میناروں کی یہ جو نقاشی آپ بارڈر دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر والا مینار، یہ دو جو مینار ہیں، یہ ناصر الدین قاجار جو قاجاری حکمران تھے، قاجار جو ٹائم پیریڈ جس میں بہت سے ایرانی مورخین کہتے ہیں کہ قاجار ٹائم پیریڈ پہ ایران ضعیف ہوا ہے کیونکہ رشیا نے وہاں پہ انوینشن کیا، اور جو آذربائیجان موجودہ کی کنٹری ہے وہ قاجار ٹائم پیریڈ پہ وہاں سے رشیا کی دسترس میں گیا. تو یہ قاجار ٹائم پیریڈ میں یہ دو مینار بنے. ناصر الدین قاجار جو حکمران تھے انہوں نے ان کی بلڈ کی. لیکن آپ اگر شہباز بھائی، اگر یہ آپ وہ پیچھے جو یہ پٹی اب دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بلو اور بارڈر کے اوپر جو آپ کو یہ سٹائل نظر آ رہا ہے، اگر آپ غور سے مطالعہ کریں تو آپ کو مسجد وزیر خان لاہور کے اندر موجود ہے، اندرون شہر کے اندر، جو موچی دروازے سے، دہلی دروازے سے اندر کی طرف اس کا جو دروازہ کھلتا ہے، بالکل مسجد وزیر خان کے اندر یہ جو آپ کو نقاشی مل رہی ہے، جو سٹائل مل رہا ہے، بالکل یہی سٹائل آپ کو اس مسجد میں ملے گا، اور اس کے بعد آپ کو لاہور کی مسجد وزیر خان میں یہ چیز نظر آئے گی. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو کاریگر تھے یا اس وقت کا جو سٹائل تھا وہ کتنا پاپولر تھا، کہ مسجدیں اس سب کانٹیننٹ میں اطراف میں جہاں بھی کہیں بننی تھیں وہ ایک سٹائل میں، ایک سٹرکچر میں، ایک نقاشی میں، ایک آرٹ کے اندر، ایک ہی، ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک آرٹ تھی. یعنی آپ قرطبہ مسجد کو اگر دیکھیں، آپ اسپین کی سلطان مسجد کو دیکھیں، اس کے بعد آپ کراچی کے اندر اگر اپنی پرانی اور نئی 1800-1700 کی کنسٹرکشن دیکھیں، اس سے بعد کی جو کنسٹرکشن دیکھیں، اس سے پہلے کی جہاں پہ اسلامی آرٹ رہی ہے، تو آپ کو یہ نقاشی کے جو اثرات ہیں، یہ جو گنبد کا جو سٹائل ہے، محراب کا جو سٹائل ہے، یہ آپ کو اسلامی آرٹ کے اندر ملتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، ہمیں مسجد کا تعارف کروایا اور قزوین کی بہت ساری ایک چھوٹی سی بات میں مس کر رہا ہوں، آپ اگر آ جائیں، اگر آپ وہ دیکھیں تو کیونکہ ایران کے اوپر جو حکومت ہے وہ زرتشتیوں کی رہی ہے، صحیح ہے، اور جو زرتشت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑا ایک اثر انداز ٹائم پیریڈ رہا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. پھر یہاں سے زرتشتی جو یہاں سے موو آؤٹ ہوئے، پاکستان کے شہر کوئٹہ میں کچھ فیملیز ہیں، بمبئی میں ملتی ہیں آپ کو، اسی طرح آپ سب کانٹیننٹ کے مختلف جو ہے حصے ہیں وہاں پہ ملے گا. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا ٹرن لیں. یہ جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں جس وقت آپ کو جو پیرامڈس نظر آ رہے ہیں، یہ جو آپ کو تھوڑے سے کنسٹرکشن کی جو چیز نظر آ رہی ہے، اصل میں اسی مقام کے اوپر کچھ صدیوں پہلے، کچھ دہائیوں پہلے
یہاں پہ زرتشت خانہ تھا. صحیح. یعنی جب زرتشتیوں کا ٹائم پیریڈ تھا تو قزوین کی یہ جگہ تھا جو زرتشتیوں کا آتش کدے تھا, جہاں پہ زرتشت جو لوگ ہیں ان کے نزدیک جو ایمان ہے کہ گھر میں آگ کا جلنا, کھیتی باڑی کرنا اور کتے کا موجود ہونا, تو یہ زرتشت ٹائم پیریڈ کے اندر اس کی ایک بڑی جو تھی وہ اہمیت تھی. تو یہ جو ٹائم ہمارے پیچھے جو ساختمان دیکھ رہے ہیں وہ گنبد اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو بالکل یہ گنبد جو ہے اسی جگہ پہ بنایا گیا ہے کہ جس جگہ پہ نیچے زرتشت خانہ تھا. یہاں پہ زرتشتی اپنی عبادت کرتے تھے. پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس گنبد کا اگر ابھی بھی سٹائل آپ دیکھیں تو بالکل آتش قدے کے اوپر ہی اس کی جو ہے کنسٹرکشن ہوئی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جامع مسجد عتیق کا یہ جو حصہ ہے پہلے آتش قدے تھا, زرتشتیوں کی عبادت کی جگہ تھی. تو پھر اس کے بعد پھر یہاں پہ گنبد بنا, پھر آپ اسلامک آرٹ آپ کو نظر آتی ہے, پھر آپ باقاعدہ ایک مسجد بنی. تو ایک مذہبی جگہ تھی زرتشتیوں کی, اس کے بعد یہاں پہ مسجد نے اس کی شکل اختیار کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. یہ کہ ہم اس وقت قزوین میں کس مقام پر ہیں اور یہاں کی کیا خاصیت ہے, اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم پاکستان تمام سننے والوں کو, بڑا ادب و احترام دیکھنے والوں کو. شہباز بھائی آپ کی بڑی محبت ہے, اس وقت آپ جب تشریف لے آئے ہیں, یہ میرے آپ کے پیچھے آثار دیکھ رہے ہیں, یہ صفوی ٹائم پیریڈ کی قدیم عمارت ہے. صحیح. اور آپ بالکل اس کے جو روڈ آپ دیکھیں, اگر نیچے کے روڈ کو اگر دکھائیں ناظرین کو, تو یہ خیابان سپا کہلاتا ہے. خیابان سپا یعنی اس کی جو سٹائل ہے, یہ جو روڈ بنایا گیا تھا صفوی ٹائم پیریڈ کے اندر, جی یہ ایران کا پہلا کنسٹرکشن روڈ ہے, یہ جس کی پہلی کنسٹرکشن ہے. بڑی پیور ٹائلوں کے ساتھ, بڑا اس کو آرائش کے ساتھ کیا گیا. تو میں آپ کو گزارش ہوں کہ تھوڑا سا آپ آگے آئیں. یہ جو روڈ ہے, یہ جو ٹائلیں ہیں, یہ اسی پیٹرن کے اوپر لگی ہوئی ہیں. یعنی یہ ایران کا پہلا کنسٹرکشن روڈ ہے. یہ والا پہلی ایران کی جو سڑک ہے وہ قزوین میں بنی گئی جب یہ دارالحکومت تھا صفوی ٹائم پیریڈ میں. پہلی خیابان, پہلی شاہراہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو ایران میں کنسٹرکشن ہوئی. بہت شکریہ. قزوین کے تاریخی بازاروں میں میں یہاں کے ہنرمندوں سے بھی ملا اور یہاں کی چائے خانے میں چائے بھی پی, اور ڈاکٹر انیس احمد سے فارسی ادب اور تاریخ پر گفتگو بھی کرتا رہا. ہم سارا دن یہاں کی تاریخی جگہوں پر گھومتے رہے. یہاں پر میں نے امام زادہ حسین جو کہ پسرے امام رضا ہیں کہ آستانے کی زیارت بھی کی, اور 9 مسلم چائنیز طالب علم جس کا اب نام علی ہے سے بھی ملا. شہر کی فرہنگی دکانوں پر اشیاء کو بھی دیکھا. میرے میزبان ڈاکٹر انیس احمد جہانگیر صاحب نے مجھے نشان فرہنگی سے نوازنے کے ساتھ ساتھ یادگاری تحفے سے بھی نوازا جو انہوں نے اپنے والد کی جانب سے مجھے پیش کیا تھا. یقیناً قزوین کا سفر بھی زندگی کے ایک یادگار سفر میں سے ایک ہے.